حالات کچھ بھی ہوں، حالات تو کیسے بھی ہوں، دیکھیے یہ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا تو جیل خانہ ہے، اور یہاں کے اچھے برے حالات اس بات کی ترازو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ غضب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے، یہ اس کے پیمانہ نہیں ہے یہاں کے حالات۔ یہاں کے اچھے حالات بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کے اچھے حالات بھی ڈھیل اور تدریج ہوتے ہیں، جب کسی سے ماں باپ ناراض ہو جائے تو روکنا ٹوکنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ڈھیل دے دی جاتی ہے، جب آدمی عہد کرتا ہے تو کئی دفعہ ڈھیل اچھے حالات، اور کئی دفعہ اچھے حالات خوش ہو کر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح پریشانیاں، مصائب، مشکلات میں بھی دونوں حالات ہیں۔ مصائب اور مشکلات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں، طارق بھائی یہاں کو آ جائیے، آپ کی بیٹھنے میں تکلیف ہے، پاؤں میں ادھر آ جائیے، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نماز بھی اس کرسی پر پڑھ رہے ہیں تو آ جائیے۔ تو مصائب اور مشکلات بھی ظاہر ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے حدیث میں آتا بھی ہے کہ اپنے خاص محبوب بندوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی درجہ دینا ہوتا ہے اور وہ درجہ اپنی عبادات اور طاعت سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ مجاہدات اور مشکلات میں اسے مبتلا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کا دل توڑ کر اپنی ولایت اور تقرب کے درجے حاصل عطا کیے جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ مشکلات و مصائب اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، مصائب مصیبت ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین میں فساد برپا ہوا تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ کچھ مزہ چکھ لو تم سزا کا، لوٹ آؤ واپس، تم اپنی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح کے لیے آئے ہیں وہ بھی ہے، لیکن بعض دفعہ عذاب اور عتاب کے طور پر بھی حالات آتے ہیں، مسلط کر دیا جاتا ہے ظالموں کو، اور مایوسی پیدا کر دی جاتی ہے، خوف و ہراس پیدا کر دیا جاتا ہے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ اصل چیز مسلمان کے لیے حالات کا اچھا ہونا، خراب ہونا نہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہے، حکومت ہمارے فیور میں ہے، لوگوں کے حالات ہمارے لیے دشمنی کے ہیں، ہماری موافقت کے ہیں، اصل ہمارے دل کی حالت ہے کہ ان حالات سے اگر اللہ سے قرب بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے اللہ کے سامنے، اور اب آدمی کو اللہ کے جو ہے اس میں جو ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، فریاد کرنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ حالات کیسے بھی ہیں، کیسے بھی، چاہے وہ اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، اللہ کی طرف سے عنایت اور احسان ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ایسا حال ہو رہا ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے، تو جو ہے اور اللہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اور ایک عجیب سا بالکل بزدلی پیدا ہو رہی ہے، خوف اس طرح کا خوف پیدا ہو رہا ہے جس سے بالکل اعصاب شکن صورتحال ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے جرم کی پاداش میں سزا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے عموماً یہ ہے کہ وہاں سے تو کوئی خاص ایسے حالات نہیں ہیں، کچھ بھی کوئی میرے خیال سے جو چیزیں ہیں اصل میں انسیڈنٹ اور واقعات اور یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر اس کو وہ کیا جاتا ہے، اتنا پھیلاؤ، اور مسلمان اور دین لوگ بعض دفعہ وہ بالکل بے تحقیق باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ہیں، ان میں سے کئی ایک ایسی کلپ ہیں جن کو میں نے خود تحقیق کی، معلوم ہوا کوئی 18 سال پرانی ہے، وہ چلا رہے بھائی پھیلاؤ دیکھو اتنی ہو رہی، بازی ایسی ہے کہ اسی کوئی اور صورتحال تھی، اس کو جو ہے وہ یہ جو ہے ایسی اس میں جو ہے ہندو مسلم منافرت کے سلسلے میں پھیلا دیا گیا ہے، وہ مان گیا۔ لیکن جو ہیں بھی واقعات جو ہو رہے ہیں وہ بھی خیر ہے، تو ان میں آواز اٹھانی چاہیے، اور حیثیت مسلمان ہمارا یہ ملک ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو ظلم کے خلاف کسی پر بھی ہو ظلم، کسی مسلمان پر نہیں، کسی پر بھی، کسی انسان پر، کسی جانور پر بھی ظلم ہو، تو حیثیت امت مسلمہ اور خیر امت کے فرد ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور مظلوم کی بھی مدد کرنی چاہیے اور ظالم کی بھی مدد کرنے کا۔ ہمارے نبی نے تو یہ بتایا، وانصر اخاک الظالم والمظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو اس سے ظلم سے روک دو۔ اس زبان نبوی کا اعجاز ہے کہ ظالم کی جب مدد کر دیں گے، اسے ظلم سے روک دیں گے، تو مظلوم کی تو مدد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، جب مظلوم ہوگا ہی نہیں کوئی۔ دوسری ایک بات جو اس روایت میں، اس حدیث کے وانصر اخاک فرما کے، یہ اللہ کے نبی کی رحمت اللہ علیہ ذات کا اعجاز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظالم
کی مدد کرنی ہے، لیکن ظالم کو بھی اپنا بھائی سمجھو، اخا کا فرمایا، اسے غیریت نہیں آنی چاہیے تمہارے دل میں، تم تبھی وہ دائی ہو، اس کی وجہ سے اس کی غیریت دوئی یا دوری نہیں ہونی چاہیے، اپنے اسے بھائی سمجھو، تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے یقیناً۔ تو مگر صورتحال اگر جائزہ لیا جائے، اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کا تجزیہ پیش کروں، مسلسل میں کہیں بھی جا رہا ہوں تو اس کے جو پرانے زمانے میں جو مسلسل رہا ہے ہندوستان کے حالات اور مسلسل واقعات ہوتے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو موجودہ حالات ہیں صرف سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن میں خوف و ہراس اور اس کی وجہ سے مایوسی ہے، وہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عتاب، اور عتاب اس کا ظاہر ہے، عتاب اس کا اللہ کا، اس کائنات میں اصل میں اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہ جو زمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو کائنات کا ایک حصہ ہے، اس میں اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ جو کہتے ہیں اب کے بعد اس کی سرکار، اب کے بعد اس کی، جہاں تک یہ حالات کا مسئلہ ہے، یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، حالات ایسے ہو رہے ہیں، ہم حکومت سے اس کو، حکام سے حالات کو جوڑتے ہیں، یہ اسلامی نقطۂ نظر نہیں، یہ ہمارے اعمال سے جوڑنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کے حالات گزشتہ سال کے مسلمانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ حاکم حکومت تو بدلتی نہیں، کائنات میں حکومت کیسے بدلے گی؟ قرآن کہتا ہے علیہ اللہ بحاکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ کی۔ یہ جو کہتے ہیں اب کے بار اس کی سرکار، اب کے بار اس کی سرکار، حکومتوں افراد کا بدل جانا یا ان کے دلوں کو بدل جانا؟ کبھی ظالم بہت ظالم رحم دل ہو جاتا ہے، کبھی بہت رحم دل ظالم ہو جاتا ہے، کبھی نرم آدمی سخت ہو جاتا ہے، کبھی سخت آدمی نرم ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال کے پر انحصار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، حکومت اللہ کی چلتی ہے۔